نوجوانوں کے سردار ہیں، اب ایک اور سوال مجھے کرنا ہے، پھر بات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ غور کرنا لوگوں، سوال یہ کیا جاتا ہے اگر اتنی مظلومیت سے شہادت ہوئی ہے، کنبہ بھی قربان کر دیا، اولادیں بھی قربان کر دی، اپنا سر بھی کٹا دیا، اتنے خاندان کے بڑے چشم و چراغ جن کے نانا بھی مشکل کشا ہو، جن کے بابا علی المرتضیٰ بھی مشکل کشا ہو، پھر ان کے نانا نے مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ کیوں میدان کربلا کے اندر اس شہادت کے امتحان کو کیوں نہ ٹالا؟ جناب علی المرتضیٰ، جناب شیر خدا نے اس مشکل کے اندر اپنے شہزادے کو شہید ہونے سے کیوں نہ بچایا؟ سیدہ فاطمہ نے شہید ہونے سے کیوں نہ بچایا؟ امام حسن نے اپنے بھائی کو شہادت سے کیوں نہ بچایا؟ یہ تینوں کو کیوں نہ روکا گیا؟ تلواروں کو کیوں نہ روکا گیا؟ برچھیوں کو کیوں نہ روکا گیا؟ سر بھی کٹ گئے، جسم بھی چکنا چور ہو گئے، بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئی، بیک اور کفن لاشوں کو میدان کربلا کے اندر چھوڑ دیا گیا، پھر انہیں جناب والا کیوں نہیں بچایا گیا؟ مشکل کشائی کیوں نہیں کی گئی؟ ہاں، اس کا جواب علماء نے دیا ہے، فرماتے اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن بھی یہی بتا رہا ہے، جب کوئی بندہ شہید ہو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ دے، شہید کو اللہ موت کی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی، چاہے اسے تلوار سے مارا جائے، چاہے اسے گولی سے مارا جائے، چاہے اسے میزائل سے مارا جائے، چاہے ایٹم بم سے اڑایا جائے، شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ امام حسین مودت کے درجے پر قائم تھے، میرے آقا ان سے مودت کرتے تھے اور وہ آقا سے مودت کرتے تھے، اس لیے میرے آقا چاہتے تھے کہ اللہ میرا حسین اس حال میں تیرے پاس آئے کہ میں چاہتا ہوں اسے موت کی تکلیف بھی نہ ہو، تو اللہ نے پھر ان کے مقدر میں شہادت لکھ دی، فرمایا جتنے ظلم سے شہید ہوگا اتنے درجے بلند ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتبہ شہادت پر قائم ہو اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بھی بنے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی بنے اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بھی بنے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو اللہ کے محبوب نے کہا کہ اے اللہ کریم اس قرابت کی میں محبت چاہتا ہوں، فرمایا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شہادت کے مقام پر قائم ہو، ادھر شہادت ہو رہی ہو، ادھر مرتبے بلند ہو رہے ہو، اور موت جیسی تکلیف بھی نواسہ مصطفیٰ کو نہ آنے پائے۔ نبی کا دل مدینے میں خوش ہو کہ جو نواسے کو سجدے کی حالت میں گرنا گوارا نہیں کر رہے تھے، آج موت بھی آ رہی ہے تو اللہ اسے تکلیف سے بچا رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ امتحان ٹالنا نہیں، اسے صبر دینا، اسے صبر دینا، اور امام علی مقام نے وہ صبر کیا۔ اللہ اکبر، اس صبر پہ ہزاروں کائنات کی رونقیں قربان ہو، آپ نے وہ صبر کیا، اور یزید کا جبر بڑھ رہا تھا، اس لعین پلید مردود بے دین کا ظلم بڑھ رہا تھا، اور ادھر امام علی مقام امام حسین کا صبر، آپ کی جرت، آپ کی ہمت، آپ کا استقلال بڑھ رہا تھا، اور آپ کی شہادت یہ دین کی فتح تھی، آپ کی شہادت اسلام کی فتح تھی، آپ کی شہادت قرآن کی فتح تھی۔ آپ نے بتا دیا کہ جب کڑا وقت آئے، اے میرے نانا کی امت، صرف طاقت کو دیکھ کے باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، بلکہ میری سنت سمجھ کے ڈٹ کر اپنے اللہ اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا جو جھک جاتے ہیں وہ تو غدار ہوتے ہیں، جو باطل کے سامنے جھک جائیں وہ تو غدار ہیں، جو ناحق کے سامنے جھک جائیں وہ تو غدار ہیں۔ جو باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، اور ڈٹ کر اللہ رسول کی بات کریں، وہ وفادار ہوتے ہیں، اور
وفاداری کے اپنے مسائل قائم کر لی۔ اب ذرا غور کرنا میرے دوستو، یہ کربلا کی وہ شام ہے، شہادتیں ہو چکی رات، اپنے پورے آب و تاب سے آ چکی ہے۔ جناب والا 72 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے، آل رسول پر یہ کیسی رات آ رہی ہے؟ وہ خیمے جو پڑے تھے ابھی نوجوانوں سے خالی ہیں، امام علی مقام نہیں ہے، امام علی اکبر نہیں ہے، امام قاسم نہیں ہے، امام علی اصغر نہیں ہے، دیگر شہداء اپنی شہادتیں دے چکے۔ گھر میں اگر ایک لاش ہو تو ساری رات چین نہیں آتا، 72 لاشیں سامنے ہیں، چند مستورات خیموں میں موجود ہیں، خیموں کو بھی اکھاڑ دیا جاتا ہے، مال و اسباب بھی لوٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ مستورات میرے نبی کی خاندان کی شہزادیاں، علی کی نواسیاں، امام حسین کی بیبیاں، امام حسین کی بیٹیاں، امام حسین کی ہمشیرہ، آپ میدان کربلا میں شام ہو چکی ہے، رات کا سماں ہے، علی کے نواسے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین بیمار ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ ادھر لشکر یزید میں خیموں میں جا جا کر فتح کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک کہتا ہے تو نے بڑے پر چڑھ کے حملے کیے ہیں، دوسرا کہتا ہے تو نے فلاں کا گلا کاٹا ہے، تیسرا کہتا ہے تو نے فلاں کے سینے میں بچھی ماری ہے۔ اب سارے جا کر امام حسین کے قاتل کبھی شمال کو جا کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں، تو نے حسین کا گلا کاٹا ہے۔ اس جیسا خوبصورت نوجوان نہ کوئی مکہ میں دیکھا ہے نہ مدینے میں دیکھا ہے۔ یہ شام ہے میدان کربلا کی، ادھر کھانے پک رہے ہیں، خوشیوں کا سماں ہے، اور ادھر میرے نبی کی شہزادیاں سیم کے بیٹھی ہیں اور صبر کا پیمانہ وہ تھام کر بیٹھی ہیں تاکہ کوئی بے صبری نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہمارے نانا کی شریعت کے خلاف بات ہو جائے۔ صبر سے آنسو بہ رہے، کبھی حسین یاد آ رہے، کبھی امام یاد آ رہے، کبھی سفر یاد آتا ہے، کبھی مدینہ یاد آتا ہے، کبھی اپنے گھر کی شانیں یاد آتی ہیں، کبھی قرآن کی آیتیں جس گھر میں اتری ہیں وہ قرآن اترتا اور سنائی دیتا ہوا انہیں سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، شام ہو گئی، رات گزر گئی، پچھلا پہر آیا، جب یزیدی تھکنے کی وجہ سے کچھ سو گئے، چند پہرے دار علی کی بیٹی سیدہ زینب پاک امام حسین کی ہمشیرہ آپ خیمے سے پردہ باہر نکلی تاکہ میں ذرا لاشوں کا معائنہ کروں جو میدان کربلا میں ہے۔ اور یہ نور والے جسم جب آپ گئی تو کسی ایک کے تن کے ساتھ بھی سر نہیں تھا، سب کے سروں کو ظالموں نے ذبح کر کے کاٹ کے جدا کر دیا، اور ساروں کے آلے دیتے دعار کے سروں کو نیزوں پہ لگا کر اپنے اپنے خیموں کے سامنے لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ان کی لاشیں زخموں سے چور چور ہیں، اور گھوڑے دوڑا دوڑا کے ہڈیوں کو بالکل چور کر دیا گیا ہے۔ آپ نے امام حسین کہ جس میں نور کو ان کی خوشبو سے پہچانا، اور ہمشیرہ نے اپنا سر سینہ حسین پہ رکھا اور رکھ کر آپ نے منہ مدینے کی طرف کر کے اپنے نانا کو دکھ بھری داستان سنائی، اور جس میں کہا یا محمد آہو، یا محمد آہو، کہا اے نانا حضور دیکھیں گے آپ کا حسین میدان کربلا میں پڑا ہے، اوروں کو دفنانے کے لیے لوگ موجود ہیں، پر آپ کے نواسے آپ کے محبوب کو یہاں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس انہیں کفن دینے کے لیے کفن نہیں ہے، ہمارے پاس دفنانے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ آج جو جنت کا سردار ہے ان کے ساتھ ظلم کی داستان کو رقم دیا گیا ہے، اور یزید لعین نے اس کے حکم پر ابن سعد نے، شمر نے، خولی نے اور ابن زیاد کے آرڈر پر آج آل بیت اطہار کے ان خانوادوں کو ذبح کر کے تخت و تاراج کر دیا گیا ہے اور دیکھ کر دیا گیا ہے۔ کوئی ان کا دکھ سننے والا نہیں ہے، کوئی ان سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے جو روئے تو آپ تڑپ جاتے تھے. ایک دفعہ یہ روئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے خیمہ فاطمہ میں گئے. کہا بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی بابا جی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, پانی ختم ہو چکا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسے باہر دو خیمے سے. جب باہر دیا گیا لوگوں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے منہ سے نکالی اور حسین کے منہ میں ڈال کر چسواتے رہے جب تک حسین سیر نہیں ہو گئے. زبان مصطفیٰ کو چوستے رہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ ادھر آب کوثر کا کوئی جام کے قطرہ پی لے ساری جنت میں اسے پیاس نہیں لگے گی. اسی لیے حسین نے آب کوثر کے مالک محمد رسول اللہ کی زبان کو چوسا اور میدان کربل میں رہے, پیاسی بھی رہے, بھوکے بھی رہے اور وطن سے دور بھی رہے, پر آپ تڑپے نہیں, پیاسے نہیں ہوئے, باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سامنے حسین پاک تھے, ان میں جرأت مصطفیٰ تھی, طاقت مصطفیٰ تھی, ہمت مصطفیٰ تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دعا کا اثر تھا. عالی مرتبہ سامین سیدہ پاک نے گویا فرمایا کہ اے نانا جان دیکھیں یہ وہ حسین ہے جو ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ جب آپ روئے ہر روز حضور کے پاس آتے تھے, تھوڑے روئے کرنے کا حضور میں چھوڑا ہوں ان کو, اور میں نہیں ابھی نہیں چھوڑنا. اب عام کو بچہ مسجد میں روئے تو بندے بولتے سارے کہتے ہیں اس کو آئندہ نہیں لانا, واپس لے جاؤ, اس کی تربیت کرو. پر امام حسن امام حسین بچپن میں جب کبھی آتے سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے کوئی نہیں روکا کرتا تھا. جب بھی سرکار نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تو یہ پشت پہ چڑھ جاتے, کبھی خود اتر جاتے کبھی اتارا جاتا. پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے نہ ان کی وجہ سے میری نماز ٹوٹتی ہے اور نہ میری وجہ سے ان کی نماز ٹوٹتی ہے, کیونکہ یہ میرے محبوب ہیں, میں ان کا محبوب ہوں. جن سے نبی اتنی محبت کریں, اتنا پیار کریں اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمائے, تو آج انہی کی امت کے لوگ میدان کربل کے اندر ظلم کے ساتھ انہیں شہید کریں. دوسرا دن آ گیا, اعلان ہوا کہ آج قافلہ کوفہ کی طرف ابن زیاد کے پاس جا رہا ہے. سارے خوش ہیں, سروں کو اٹھا رہے ہیں, سر تقسیم کیے جا رہے ہیں, فلاں قبیلے والے یہ سر لے لیں, فلاں والے یہ لے لیں, تاکہ آپ نے پیش کرنا ہے کہ اس کو ہم نے مارا, اس کو ہم نے مارا. جتنے بڑا سر ملے گا اتنا انعام زیادہ ملے گا. اب وہ سارے سروں کو لے کر خوش ہو رہے ہیں اور امام زین العابدین بیمار ہیں, ہاتھوں میں بھی بیڑیاں, ظالموں کسی بیمار کو بھی بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں, ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ہیں, پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے والد اپنے بابا حسین کا سر تم اٹھاؤ. تو آپ کہتے ہیں نہیں, میں ہر دکھ برداشت کرتا رہا, ہر صدمہ برداشت کرتا رہا, پر مجھ میں اب یہ ہمت نہیں ہے کہ ظالموں میرے بابا کا سر تم نے کاٹا اور تم چاہتے اس سر کو اٹھا کر میں چلوں. ایسا بھی کوئی ہے کہ جو اپنے والد کا کٹا ہوا سر اٹھا کے ہمت سے قدم بڑھا سکے؟ سامعین وقار اب قافلہ چلتا ہے, آخری سلام شہدائے کربلا کے لاشوں پر یہ آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پیش کرتے ہیں اور یہ سلام پیش کر کے گزرے. جو ہی کوفہ کے اندر چونکہ سر پہلے پہنچ گئے تھے, یہ بعد میں پہنچے, تو ابن زیاد نے اعلان کروا دیا, کہنے لگا سارے کوفہ میں اعلان کر دو کہ آج حکومتی سطح پر جشن منایا جائے. سب کہے استغفر اللہ. کہ سارے کوفہ میں یہ یزید ابن زیاد کا آرڈر ہے, ناچ گانوں والوں کو بلایا جائے اور سختی سے آرڈر ہے کہ عورتیں اور بچے یہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں اور مرد گلیوں میں 2 لائنیں بنا کر کھڑے ہو جائیں. تو پوچھا جاتا کہ وجہ کیا ہے, تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ باغی تھے معاذ اللہ, اسلام اور دین اور حکومت کے باغی تھے,
ان کے سر کاٹ کر لائے جا رہے ہیں، حکومت کو فتح ہوئی ہے، تو اس لیے آپ ساروں نے جب وہ سر گزرے تو نفرت کا اظہار کرنا ہے، تاکہ ان کے ساتھ جو قیدی انہیں پتہ چلے کہ صرف ایک نہیں بلکہ سارا عرب ان سے نفرت کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جن کے خاندان کو چند گھنٹوں میں اس امت کے لوگوں نے ذبح کر کے گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا خاندان ہے، سب سے افضل خاندان ہے، سب سے اعلیٰ خون ہے، پر اسلام کے لیے آپ نے اتنا بڑا امتحان پاس کیا۔ جو ہی سروں کو لایا گیا اور شہزادیوں کو لایا گیا، ابن زیاد کے دربار کے باہر یہ بدبخت اندر بندروں سے کھیل رہے، لونڈوں کے ساتھ اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہے، اور کتنے گھنٹے شہزادیوں کو اور سر آئے شہدائے کربلا کو بیٹھ دھوپ میں انتظار کروایا گیا۔ یہ اس دربار کے شہزادے اور شہزادیاں جہاں جبرائیل آ کے باہر کھڑے ہوتے، اندر اجازت طلب کی جاتی، اگر اجازت ملتی تو گھر میں داخل ہوتے، اجازت نہ ملتی تو آرڈر اٹھا کے واپس آ جانا۔ ظالموں، جن کے گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ جائے، اور تم انہیں اپنے دنیا داری کے محلات کے باہر گھنٹوں انتظار کرواتے رہے اور یہ دھوپ میں تڑپتے رہے، وہ اپنی عیاشیوں میں لگا ہے۔ اور جب باہر آیا دربار سجا، آرڈر ہوا کہ سارے آ جائیں۔ سیدہ زینب پاک نے بڑا پرانا سا لباس قمیضوں والا پہنا ہوا، علی کی بیٹی اور نبی کی نواسی ہیں، اور پھر اتنے اپنے خاندان کو ذبح ہوتے خود دیکھا، قافلے کی سپہ سالار بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ جب میزوں پہ سروں پہ نظر جاتی ہوگی تو غم نہیں تازہ ہوتا ہوگا، دکھ نہیں تازہ ہوتا ہوگا؟ آپ یہ دیکھ رہی ہیں، اور جو ہی دربار میں لایا گیا، سروں کو ترتیب سے پیش کیا جانے لگا۔ ایک تشت میں سر حسین کو رکھ کر ابن زیاد کے سامنے کہا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، معاذ اللہ آپ کی حکومت کے باغی۔ اور جب یہ لفظ بولا کہ کذاب ابن کذاب، یعنی جھوٹے کو معاذ اللہ نے شکست دے دی ہے، تو حضرت زید بن ارقم بوڑھے ہو چکے تھے، پر سے عبیر مصطفیٰ تھے، آبا موجود تھے، دیکھا یہ جملے کہہ رہا ہے، اور ایک چھڑی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، کبھی حسین کے لبوں پہ مارتا ہے اور کبھی حسین پاک کے دانتوں پہ مارتا ہے اور کفری اشعار پڑھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بدر کے بڑے بڑے کافروں کا بدلہ لے لیا، انہیں جہاں مارا گیا تھا اس کے باپ علی نے قتل کیا تھا، تو ان کا آج ہم نے بدلہ لے لیا۔ جب اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا تھا، زید بن ارقم صحابی مصطفیٰ بزرگ ہے، فوراً کھڑے ہوئے فرمایا بدبخت ابن مرجانہ رک جا، تو جن لبوں پہ چھری مار رہا ہے، تو جن دانتوں پہ چھری مار رہا ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ان لبوں کو اور دانتوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے، ان لبوں کو اور ان دانتوں کو مصطفیٰ کریم کو میں نے خود پیار کرتے دیکھا ہے۔ ظالمہ، تجھے سنت مصطفیٰ کا حیا بھی نہیں ہے، تجھے بوسگائے مصطفیٰ کا حیا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا کون ہے یہ بوڑھا؟ اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ اس وقت نہ بولا، بعد میں آپ کو قتل کروا کے اپنے اس محل کی دیوار کے ساتھ آپ کی لاش کو لٹکا دیا۔ کہنے لگا جو ان کے لیے بولے گا اس کا یہ انجام ہے۔ اور سیدہ زینب کے بارے میں گستاخانہ انداز میں کہنے لگا یہ کنیزیں اور باندیاں کون ہیں؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو جنت کی وارثہ ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، انہیں بدبخت
باندیاں اور لانڈیاں کہہ رہا ہے۔ جب اس بے ادبی کا مظاہرہ کرنے لگا تو ایک اور صحابی مصطفیٰ وہاں پر موجود تھے، فرمانے لگے خاموش، تجھے نہیں پتا یہ باندیاں اور لانڈیاں نہیں ہیں، یہ کل کائنات کی مالکہ اور وارثہ ہے، یہ علی کے خاندان کی چشم و چراغ ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، تجھے اس خاندان کا حیا نہیں ہے۔ اب اس نے کہا اس کو بھی باہر نکالو، جو بندہ بولتا اس پہ سختی کرتا، اور سیدہ زینب پاک سے کہنے لگا دیکھو آپ کے بھائی کو آج اللہ نے ہلاک کر دیا، آپ کے خاندان کو اللہ نے ذبح کروا دیا، اور آپ کے خاندان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کروا دیا۔ جب یہ جملہ بولا تو علی کی بیٹی آپ بولی اور ایسا خطبہ دیا کہ ایسا لگتا کہ آپ کی زبان میں علی شیر خدا بول رہے ہیں، حیدر کرار کی جرات بول رہی ہے، اور آپ نے وہ خطبہ دیا، فرمایا بدبخت تو یہ کہتا ہے کہ حسین ذلیل ہو گئے، معاذ اللہ، میں یہ کہتی ہوں ذلیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے، حسین تو وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ شکست ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ مینار سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ نے کہا اس اذان کو سن، حسین نے اس اذان کے لیے جان دی ہے، حسین نے اس کلمے کے لیے اذان جان دی ہے، اس نام کے لیے جان دی ہے، سن اس اذان کو اور پھر یہ کلمہ بھی سن، جب تک اللہ اکبر گونجتا رہے گا میرے بھائی حسین کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ یہ اذان حسین کی فتح کا اعلان ہے، یہ اذان حسین کی سربلندی کی یہ علامت ہے، یہ اذان حسین علیہ السلام کی فتح کا نام اور نشان ہے۔ اس لیے اللہ ذلیل، فاسق اور فاجر اور اپنے دشمن کو کرتا ہے، اپنے محبوبوں کو اللہ ہمیشہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو آواز تو عورت کی ہے پر اس میں گرج علی کی لگ رہی ہے، کون ہے؟ یہ تو علی جیسا خطبہ ہے، یہ تو علی جیسی جرت ہے، یہ قافیہ، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ تو مجھے علی جیسا لے جا لگ رہا ہے، کون ہے یہ؟ کہا گیا کہ علی تو نہیں ہے پر علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ زینب پاک کا خطبہ تھا۔ اس نے کہا اچھا باقیوں کو تو تم نے قتل کر دیا، یہ لڑکا کیوں بچ گیا؟ امام زین العابدین کا کہنے لگا کیا وہاں تلواریں ختم ہو گئی تھی، نیزے ٹوٹ گئے تھے؟ جب کہا گیا کہ یہ بیمار تھے، کہنے لگا بیمار ہو کچھ بھی ہو، کہنے وہاں بچے ابھی آرڈر دیتا ہوں گردن اڑائی۔ اب سیدہ زینب پاک ان سے لپٹ گئی، کہا ظالم بدبخت رک جا، کیا تیری پیاس ابھی تک بھی خون آل رسول سے نہیں بجھی؟ ایک ہمارے وارث ہیں، ان کو بھی قتل کرنے پہ تل گئے ہو، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے تمہیں زینب کا سر اتارنا ہوگا۔ اس چیز سے وہ ڈر گیا اور کہنے لگا چلو انہیں دربار یزید میں لے کر جاؤ۔ اب وہاں کوفہ سے دمشق جب قافلہ جانے لگا تو بہت بڑی آرمی اور بہت دور کے راستوں سے ساتھ بھیجی تاکہ یہ زیادہ چلیں، زیادہ تھکے۔ کئی دنوں کے بعد دربار یزید میں وہاں بھی جشن کا سماں ہے، اور یزید بدبخت کے سامنے جب یہ قافلہ پیش ہوا اس نے بھی کفریہ اشعار کہے، اس لعین نے اللہ اس پہ کروڑ لعنتیں ڈالے، اس کے حمایتیوں پر لعنت ڈالے، اور قیامت تک وہ لعنت کا مستحق ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ بحث کرتے ہیں کہ لعنت بھی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت میں سمجھتا ہوں بنی یزید کے لیے ہے، اس سے بڑا اور لعین کون ہے کہ جس نے نبی کا سارا خاندان کاٹ کے رکھ دیا، اور امام حسین جیسے محبوب مصطفیٰ کو کاٹا، جو شبیہ مصطفیٰ تھے انہیں شہید کروایا۔ وہ لعنتی نہیں تو اور کون لعنتی ہے؟ اس نے بھی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور پھر اس کے بعد جب راستے میں جا رہے تو کچھ واقعات بھی رونما ہوئے۔ ایک گرجا تھا، وہاں پر یہ رکے لشکر یزید والے، کہنے لگے یہاں یہ تو عیسائی ایسے کیا مسلمانوں سے،
لیکن حیران ہوئے جب رات کو وہ سر حسین گرجے کی دیوار کے ساتھ لگا کر سو رہے تھے، وہ باہر آیا، اس نے آ کر ان کو جگایا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگے تجھے کیا، یہ تو ایک معاذ اللہ باغی کا سر ہے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو باغی کا سر ہے، مجھے تو حرم کے نمازی کا سر لگ رہا ہے۔ میں عیسائی ضرور ہوں، خیر مذہب ہوں، مسلم نہیں ہوں، پر اتنا جانتا ہوں کہ باغیوں کے سر میں یہ نور نہیں ہوتا۔ میں اپنے گرجے سے دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمانوں میں بے بس ہو رہا ہے، اور سفید پرندے مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس کے سر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ جانے وہ فرشتے آ رہے تھے یا کس کی روحیں آ رہی تھی جو سر حسین کا طواف کر رہے تھے اور سلامیاں پیش کر رہے تھے۔ اس نے کہا ایسا کرو 10,000 دینار لے لو، یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ وہ دنیا کے پجاری تھے، انہوں نے کہا سر حسین اگر اسے دیتے تو اس نے کیا کرنا، پیسے مل جائیں گے، پیسے لیے دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے خاص کمرے میں سر حسین کو لے کر گیا جو کئی دنوں سے زلفوں میں غبار تھا، خون ڈکا ہوا تھا اور زلفیں بکھری ہوئی تھی، داڑھی بکھری ہوئی تھی۔ اس نے غسل دیا سر حسین پاک کو، کنگھی کی زلفوں میں داڑھی میں خوشبو لگائی اور سامنے تخت پہ رکھ کے ساری رات روتا رہا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر جب آیا تو لب حسین ہل رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حیران ہو گیا کہ جسم بھی نہیں، سر بھی کٹا ہے، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، اور یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ جب دیکھا حسین پاک کے سر سے تلاوت ہو رہی ہے تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا جو مذہب ایسا ہے کہ کٹ کے سر اور زندگی دھڑ وہاں ہے اور سر انور یہاں ہے، اور پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مذہب بھی حق ہے، وہ اسلام بھی حق ہے، وہ نبی بھی حق ہے، اور اس کا نواسہ حسین ابن علی بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عالی مرتبہ سامعین ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، خادمہ۔ اسنان کریمین بچپن میں بھی ان کا جھولا جھلا دیا، دودھ پلا دیا، کبھی لباس چینج کروا دیا، خادمہ تھی۔ تو یہ جب وہاں سے اجازت لے کر دمشق آنے لگی تو بی بی پاک سے کہنے لگی مجھے کوئی وصیت کریں سیدہ فاطمہ زہرا سے کہ میں جا رہی ہوں، شاید پھر واپس نہ ہوں تو میرے پاس وہ نصیحت آپ کی رہے۔ آپ نے کوئی اور وصیت نہیں کی، آپ نے کہا ایسا کرنا کبھی زندگی میں تجھے کوئی قیدی نظر آ جائے ان کے ساتھ بھلا کرنا۔ اب یہ وصیت ابھی کربلا تو ہوا نہیں، لیکن جب ان قیدیوں کو لے کر آ رہے تھے آل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو، کسی نے کہا قیدی آئے، اس نے آواز سن لی، بی بی کی نصیحت یاد آ گئی، اس نے کچھ کپڑے ٹرے میں رکھے، کھجوریں رکھی، پانی رکھا اور کچھ اور سامان رکھا اور کہا ان کو پیش کرو۔ جب بی بی پاک کے سامنے جا کر پیش کرنے لگی تو کہنے لگی یہ آپ قبول فرمائے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک ہمیں کسی نے پانی کے گھونٹ تک نہیں پوچھا، اور آپ اتنی ہمدردی کر رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز تھی۔ جب اپنی والدہ کا نام سنا تو آنکھیں چھم چھم برس پڑی۔ کہا میں ان کے گھر میں رہتی تھی اور ان کے گھر کی نوکرانی تھی۔ جب آنے لگی تو مجھے بی بی نے نصیحت کی تھی قیدیوں کو بھلا کرنا، تو میں تو ان کی نصیحت پوری کر رہی ہوں، آپ نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ اتنا بھلا کیا، دعا کیا کرو؟ کہنے لگی بس ایک دعا کر دو۔ جب بی بی کے گھر سے میں آئی تھی ان کے گھر میں تو دو شہزادے تھے، ایک چھوٹی ان کی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے جن کا نام حسین تھا۔ میں تو بوڑھی ہونے جا رہی ہوں، ان کو نہیں دیکھا۔ آپ دعا کریں اللہ